السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج مجھے 2 سوال موصول ہوئے ہیں جس کا جواب دینا میں سوچا کہ ویڈیو کلپ کے ذریعے سے بہتر ہوگا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کتنی دیر تک قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے اور اس ٹھہرنے کے دوران کون سا عمل کرنا چاہیے اور کس عمل سے گریز کرنا چاہیے؟ تشفی بخش جواب دیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میت کو دفن کر دینے اور قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد اتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اتنی دیر تک قبر میں ٹھہرنا ثابت ہے، لیکن کیا اتنی دیر تک ٹھہرنے کے دوران کوئی خاص عمل بھی ہے جس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں جب ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دوران آپ میت کے منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے میں ثبات قدمی کی دعا کریں۔ اور وہ دعا کیسے آپ کریں گے کہ میت کے سرہانے کے جانب سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں کو تلاوت کریں اور میت کے پائنتی کی جانب سورہ بقرہ کی آخر کی آیتوں کو آپ پڑھیں۔ اس سے میت کے منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے میں ثبات قدمی حاصل ہوگی۔ لہٰذا اتنی دیر قبر پر ٹھہرے جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جا سکے، اور اس ٹھہرنے کے دوران سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں کو میت کے سرہانے کے پاس اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتوں کو میت کے پائنتے کے جانب پڑھنی چاہیے۔ اس سے میت کو منکر نکیر کے سوالات کے جواب دینے میں ثبات قدمی حاصل ہوگی۔ دوسرا سوال، کیا جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو گھر والے پورے خاندان کو دعوت دیتے ہیں؟ کیا یہ دعوت دینا اور پورے خاندان والوں کو اس لڑکی کی بلوغت میں گھر پر مدعو کرنا صحیح ہے؟ اور کیا اس طرح کی دعوت کو قبول کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لڑکی کے بلوغت کے بعد پورے خاندان کو دعوت میں بلانا کہیں سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے، نہیں کسی کتاب میں نے پڑھا ہے، نہیں کہیں میرے نظر سے ایسی کوئی عبارت گزری ہے۔ اور جب ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ایسی دعوت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا دوسرا پہلو اگر ہم لیں تو اس نظریے سے بھی، اس زاویے سے بھی یہ دعوت صحیح نہیں ہے۔ دوسرا زاویہ، دوسرا پہلو کیا ہے کہ جب ہم ایسی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں تو خاندان میں سے سارے لوگ جب آتے ہیں تو اس میں کچھ منچلے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لڑکے لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آ کر کے بھونڈا مذاق کرتی ہیں، جو ایسے مذاق کرتے ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا جب وہ گھر میں آتے ہیں، اس لڑکی کی بلوغت کا وقت ہوتا ہے تو آ کر کے طرح طرح کے مذاق کرتے ہوں گے، ایسے مذاق جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا ایسی دعوت کا اہتمام نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں زاویے سے ایسی دعوت کرنا، پہلی بات تو یہ کہ ایسی دعوت کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں، دوسری بات یہ کہ وہ لوگ آ کر جو اس طرح کا مذاق کرتی ہیں تو اس لڑکی کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور ہماری شریعت میں کسی کو عار دلانا، کسی کو شرمندہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی دعوت کا اہتمام نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا کہ کیا ایسی دعوت میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو بھائی جب اصل ہی بے بنیاد ہے کہ ایسی دعوت کا اہتمام ہی نہیں کرنا چاہیے جو شریعت کے مخالف دعوت ہے،
تو جو عمل شریعت کے مخالف ہو اس میں اگر کوئی ہمیں مدعو کرتا ہے تو ہم ایسی دعوت کو بھلا کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ایسی دعوت میں شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے۔